حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنتے ہی کون سا حکم جاری کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے کون سا مقدمہ پیش آیا تھا؟ سکندریہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیسے فتح کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ارمینیا کو کیسے فتح کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب و مقرر ہوئے ہیں تو اسلامی صوبوں اور ولایتوں پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال حکمران تھے۔ مکہ میں نافع بن عبد الحارث، طائف میں سفیان بن عبداللہ ثقفی، یمن میں یعلی بن امیہ، عمان میں حذیفہ بن محسن، دمشق میں معاویہ بن ابو سفیان، مصر میں عمرو بن العاص، حمص میں عمرو بن سعد، اردن میں عمر بن عتبہ، بصیرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، بیرین میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ۔ عاملوں کی عزل و نصب کے متعلق سب سے پہلا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ جاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ میں بلا لیا اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ لوگوں نے فقر و برطرفی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا بلکہ میں نے یہ انتظام وصیت فاروقی رضی اللہ عنہ کی موافق کیا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اس منشا کو مجھ سے فرما چکے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند روز پیشتر ایک روز ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے ارمزان کے پاس گیا تھا۔ یہ وہی ایرانی سردار ارمزان ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں رہنے لگا تھا۔ ابو لولو تھوڑی دیر تک ارمزان کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا۔ اس وقت وہاں ہیرا کا باشندہ ایک عیسائی غلام جفینہ نامی بھی بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو ایک جگہ بیٹھے اور باتیں کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قریب آتے دیکھ کر ابو لولو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اٹھتے وقت خنجر جو وہ لیے ہوئے اس کے ہاتھ سے گر گیا، جس کو گرتے ہوئے اور ابو لولو کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ ہوا تھا، نہ ان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا، لیکن جب ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا اور اس کے بعد ابو لولو کو گرفتار کر کے اسے جو خنجر موصول ہوا اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا۔ یہ تو وہی خنجر ہے جو چند روز ہوئے اس کے پاس دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مذکورہ بالا تمام واقعہ بھی انہوں نے سنا دیا۔ ابو لولو کے ارمزان کے پاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ تیش اور انتقام کی جوش میں انہوں نے موقع پا کر ارمزان پر حملہ کیا۔ ارمزان کو زخمی ہو کر گراتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گرفتار کرنے کو قبل اس کے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جفیہ کی قتل پر قادر ہو، اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا، چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا تھا اور حضرت صاحب رضی اللہ عنہ ہی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام سر انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ کے منتخب ہونے تک کے لیے قید کر دیا گیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور بیعت عامہ مسجد نبوی میں ہو چکی تھی، خطبہ خلافت بھی لوگوں کو سنا چکے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا اور حضرت عبیداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے سامنے لایا گیا
حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب ارمزان کے قتل کی نسبت دریافت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ارمزان کے قصاص میں قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ابھی کل برسوں کی بات ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، آج اس کے بیٹے کو قتل کرتے ہو۔ اور لوگوں نے بھی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ معاملہ نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ہے اور نہ میرے خلافت میں یہ ہوا ہے، بلکہ یہ میری خلافت سے پہلے ہی ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بہترین صورت اختیار کی کہ خود عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ولی بن کر اپنے پاس سے ارمزان کے قتل کی دیت ادا کر دی اور ممبر پر چڑھ کر ایک پر اثر تقریر کی۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قصاص سے بچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی سال خلافت یعنی سنہ 24 ہجری میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس جگہ ایک بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ کیسر رومی ہرقل کا انتقام سکندریہ کی فتح سے 7 ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل ایشیا کو چک اور شام سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا، اور جس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس کے واپس کرنے سے مایوس اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مکوکش شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر کے مصر و اسکندریہ ان کی سپرد کر دیا تھا۔ ہرقل مصر کو اپنا صوبہ سمجھتا تھا اور مکوکش اس کے ماتحت تھا۔ مصر پر مسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر سن کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا اور اسی رنج میں 7 مہینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں فوت ہوا تھا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے سکندریہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لیے ایک زبردست مہم روانہ کی۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ساحل سکندریہ پر اتری۔ سکندریہ میں مکوکش نے رومیوں کو داخل ہونے سے روکا اور اپنے عہد پر جو وہ مسلمانوں سے کر چکا تھا قائم رہا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ پسطاط قاہرہ سے نکلے۔ ادھر سے رومی اسکندریہ کو چھوڑ کر اسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے ہی میں مقابلہ ہوا، بڑی سخت لڑائی شروع ہوئی۔ رومی فوج کا سپاہ سالار اعظم مارا گیا اور بہت سے رومی میدان جنگ میں مارے گئے۔ جو بچ گئے تھے انہوں نے بمشکل فرار اور اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو بھگا کر سکندریہ اور نواح سکندریہ کی باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کرائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا۔ ان تمام نقصانات کو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پورا کیا، کیونکہ وہ ذمیوں کی حفاظت اور ان کے نقصانات سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے شہر سکندریہ کی شیر پناہ گاہ میں منہدم کیا اور اپنی چھاؤنی پسطاط میں واپس چلے گئی۔ سکندریہ کی شیر پناہ کو منہدم کرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملہ آور ہونے اور اسکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے۔ یہ واقعہ سنہ 25 ہجری کا ابتدا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال سن کر ہی رومیوں میں بھی سکندریہ پہ حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی تھی، اور اسی خبر کو سن کر ہمدان پری وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئی۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر نہ رہیں گے بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔
ان بغاوتوں کا حال سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، برا بن عازب اور قرط بن کعب وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا تھا۔ ان سرداروں نے بہت جلد ان بغاوتوں کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں معزول ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پھر گورنری پر مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی بیت المال کے عامل یا افسر خزانہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عامل دمشق نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ارمنیا کی طرف روانہ کیا تھا، اور حبیب بن مسلمہ وہاں کی اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہو کر رومیوں کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ خبر سن کر ایک رومی سردار قیصر قسطنطین کے حکم کے موافق ملیتیبیا، سیواس، کونیا وغیرہ شہروں اور چاونیوں سے 80,000 فوج لے کر برائے خلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر چل کر آ گیا۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے اس فوج گرا کا حال سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا تھا۔ انہوں نے فوراً بلا توقف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوراً ولید بن عقبہ گورنر کوفہ کو خط لکھ کر بھیجا تھا کہ 10,000 فوج حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے واسطے ارمینیا کی طرف روانہ کر دو۔ یہ فرمان عثمانی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو موصول میں ملا کہ وہ فتح آذربائیجان سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سلمان بن عربیہ کو 8,000 فوج کے ساتھ ارمینیا کی جانب روانہ کر دیا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور سلیمان بن عربیہ نے مل کر تمام علاقہ ارمینیا کو فتح کر لیا اور بیر خزر کے کنارے کو تک پہنچ گئے۔ وہاں سلمان بن عربیہ کروان اور تمام علاقہ جبال کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفہ کی طرف آئے، اور حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں مقام دمشق حاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود ایک جماعت لے کر رومی علاقے پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوف زدہ ہو کر انطاکیہ و طرطوس کے تمام درمیانی قلعے چڑھ کر فرار ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہی قلعوں میں اپنی ہی چاونیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کو مسمار کر دیا۔ یہ تمام واقعات سنہ 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔